السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کی باتیں۔ یہ قرآن کی باتیں ہیں، اس کلام کی باتیں ہیں جو رحمان کی جانب سے نازل کیا گیا، اور اس کلام کا ہماری زندگیوں پر کیا اثر ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننے کی باتیں ہیں۔ الحمدللہ ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ کو کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت ہمیں دیں اور ہماری رہنمائی کریں۔ استاذہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ استاذہ بہت خوبصورت باتیں الحمدللہ، اور بہت قیمتی موتی ہیں الحمدللہ جو ہم چن رہے ہیں، اور آپ ہماری بہت خوبصورتی سے رہنمائی کر رہی ہیں۔ الحمدللہ رب اللہ العالمین۔ تعالیٰ اس قرآن کے سفر میں ہمیں بہترین طریقے سے عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین آمین۔ استاذہ جیسے قرآن کی بات ہے، اور یہ قرآن کی باتیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، تو قرآن نازل ہونے کا جو سلسلہ تھا، تو آج دل کر رہا ہے کہ پہلی وحی کے بارے میں ضرور جانیں کہ جب قرآن نازل ہوا اور پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت کیا حالات و واقعات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اس وقت کیا صورتحال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سعدیہ بڑا ہی اچھا موضوع ہے، اور یقیناً یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہر بار جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ الحمدللہ۔ یہی ہماری خوبصورت یادیں ہیں۔ آپ غار حرا میں تھے، اور غار حرا میں آپ جایا کرتے تھے کیونکہ آپ ارد گرد کے ماحول میں ایسی صورتحال پاتے تھے جس کا حل آپ کے پاس نہیں تھا، تو آپ غار حرا میں آ کے غور و فکر کرتے تھے اور راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ یہ عبادت دراصل آپ کا غور و فکر ہی تھا۔ پھر ایک رات یوں ہوا کہ آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے کہا اقرا۔ اب دیکھیں رسول اللہ کے لیے تو وہ اجنبی تھے، اور انہوں نے جواب میں یہ کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے کیا خبر، میں نے کبھی کسی سے علم حاصل نہیں کیا، اور آپ مجھ سے پڑھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے سینے سے لگایا، بھینچا اور چھوڑ دیا، اور پھر کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقارئ۔ دوسری بار کا بھینچنا زیادہ شدت والا تھا۔ پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار مطالبہ کیا تو یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو جو رب تمہیں تخلیق کر سکتا ہے وہ تمہیں علم بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی بات جو پہلی وحی کی مجھے اپیل کرتی ہے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، علم کی بات ہے، رب کے نام سے شروع کرنے کی بات ہے، اور رب کا تعارف ہے جس نے پیدا کیا، یعنی جس کی تم تخلیق ہو اس کے نام سے پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اس میں بڑی گہری بات ہے کہ علم کا رشتہ اسم الہی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب سے علم کا رشتہ اسم الہی سے ٹوٹا ہے اس وقت سے انسان بہت زیادہ تکالیف میں مبتلا ہے، بہت زیادہ انتشار کا شکار ہے، اور فکری طور پر انسان بہت زیادہ انحراف کا شکار ہے۔ تو پہلی وہی ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے، حالانکہ اس دور میں کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔
کوئی نہیں جانتا تھا انسانی پیدائش کے مراحل کیا ہیں، اور یہ وحی کی سچائی کا بہت بڑا ثبوت ہے الحمدللہ۔ آج تو سائنٹیفک ریسرچرز ہمیں بتاتی ہیں سارے ڈیولپمنٹ کے جو فیزز ہوتے ہیں، بالکل، لیکن کیوں نہیں، الحمدللہ قرآن میں تو 1400 سال پہلے بتا دیے گئے۔ بالکل۔ اور پھر رب العزت نے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، یہ پہلی وحی ہے، پڑھو کہ تمہارا رب کریم ہے، جس نے انسان کو قلم سے علم سکھایا، سبحان اللہ۔ جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ وحی کیا ہے؟ خزانہ ہے، علم کے میدان میں بہت بڑا لینڈ مارک ہے۔ دنیا کی ترقی کے لیے اس وحی کا کتنا بڑا رول ہے، جس میں قلم کا رول ہمیں نظر آتا ہے۔ جی، اور ریلی دور کا کوئی بھی ہو، بات بہت بڑی ہے، بات بہت بڑی ہے۔ قلم، اس کے بغیر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، قلم کا بڑا رول ہے۔ اور پھر کرم کا بھی بڑا رول ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، علم کرم چاہتا ہے۔ اساتذہ کے لیے بہت بڑی گائیڈ لائن ہے کہ انہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور کتنا بڑا انکشاف ہے، انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ تو انسان کے تمام علوم، مادی علوم ہو، امکانی علوم ہو، سب علوم اللہ رب العزت کی جانب سے، سبحان اللہ۔ سکھانے والی ذات اسی کی ہے الحمدللہ۔ سزا کتنی خوبصورت یہ بات ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم ہماری محنت سے ہم حاصل کر رہے ہیں، یا علم ہماری ریسرچ کا نتیجہ ہے، یا کتابوں کا نتیجہ ہے، بالکل۔ لیکن اللہ نے اس کو اپنی طرف منسوخ کیا الحمدللہ۔ اور اس کی ریزن ہے نا، دیکھیں جی، جتنے لوگوں نے سائنٹیفک اصول بھی دریافت کیے، جی، وہ اصول اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر کھلے تھے۔ کون ہے جو نہیں جانتا کہ جو چیز وزنی ہوتی ہے زمین کی طرف گرتی ہے؟ سیب، اورنجز، کتنی چیزیں جو زمین کی طرف گر رہی تھیں اور صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے گر رہی تھیں، بالکل۔ لیکن نیوٹن نے جب دیکھا تو اس نے کتنا بڑا قانون دریافت کیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ارشمیدس کی بات ہے، ارشمیدس جو ہے وہ بہت زیادہ غور و فکر کر رہا تھا کثافت پر، جی، اور جس وقت وہ نہانے کے لیے ٹب میں بیٹھا اور اتنا پانی باہر نکل گیا، جی، تو جب اس کو وہ الہام ہوا، جب اس کے دل نے اس کو پا لیا، تو وہ پا لیا پا لیا کہتا ہوا بھاگ نکلا۔ یہ سارے علوم دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء کیے گئے۔ باقی انسانوں کی محنت ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، لیکن ہمارے لیے جو سب سے ناگزیر علم ہے، جس نے اس زندگی کے بعد بھی کام آنا ہے، وہ العلم ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔ اور وحی ہمیں بتاتی ہے ہم زندگی کیسے گزاریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل نے سینے سے لگایا، اب کی بار اتنی زور سے بھینچا کہ آپ کو لگا کہ ہڈیاں سرما ہو جائیں گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پیچھے وہی الفاظ دہرائے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ پھر غار ہرا سے اتر آئے۔ آپ نے دیکھا ہوگا غار ہرا اور اس پہاڑ کو بھی کتنا پرمشقت سفر ہے، اور کس طرح آپ نیچے آئے ہوں گے دھڑکتے دل کے ساتھ اور کتنی پریشانی کے ساتھ۔ گھر پہنچے تو حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو۔ اور حضرت خدیجہ نے ایک بات کہے بغیر آپ سرسم پر چادر ڈال دی۔ کہہ سکتی تھیں کہ دیکھیں میں منع نہیں کرتی تھی، مت جایا کریں ویرانوں میں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جاتے تھے، یہ تو ہونا ہی تھا وغیرہ وغیرہ، نعوذ باللہ۔ قداور شخصیت ہے حضرت خدیجہ کی الحمدللہ، اور خواتین کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ پھر سیدہ خدیجہ انتظار میں رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سکون میں آتے ہیں تو دیکھیں کیا بتاتے ہیں۔ اتنے میں آپ اٹھ بیٹھے اور آپ نے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ اس پر سیدہ خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ بڑی خوبصورت تصدیق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی۔ لیکن میں ایک بار پھر
وہی کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے. اسلام میں پہلی وحی کا پہلا لفظ اقرا ہے. جی اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، پڑھو. الحمدللہ. اور یہ کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو، اور رب کے نام کی بات ہے. سزا بہت پیارا ٹاپک ہے الحمدللہ کہ رب نے کہا پہلی وحی میں کہ پڑھو اور اپنے رب کے نام سے پڑھو. انشاءاللہ تعالی اس کو آپ الیبوریٹ کریں گی اور ہم انشاءاللہ اس کو سیکھیں گے بھی. ابھی وقت ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی استاذہ، آپ ہمیں بتا رہی تھیں بریک سے پہلے کہ پہلی وحی جو تھی وہ رب تعالیٰ نے نازل کی تھی اقرا کے پڑھ، اور حکم دیا تھا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ. الحمدللہ. تو بہت ہی خوبصورت حکم الحمدللہ. اور اسلام کا علم کے ساتھ جو رشتہ ہے، اور علم پر جتنا فوکس ہے، اور علم کے لیے جتنی ترغیب دلائی، علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. جی الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ علم کے ساتھ کرم کے پہلو کا شامل ہونا، پھر یہ کہ قلم کے ساتھ علم کا سکھایا جانا، اور رب العزت نے وہ کچھ سکھایا ہے جو انسان جانتا نہیں تھا. حضرت خدیجہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے، تب انہوں نے گواہی دی، تصدیق کی، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کو کما کر دیتے ہیں. آپ تو حق کے معاملات میں کسی کو مشکلات پیش آتی ہیں اس کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. سبحان اللہ. پھر سیدہ خدیجہ آپ کو لے کر گئیں ورقہ بن نوفل کے پاس، جو جاہلی دور میں عیسائی ہو گئے تھے. تو ان کو سارا واقعہ کہہ سنایا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو وہ پہچان گئے، کہنے لگے یہ تو وہی ناموس ہے جو پہلے حضرت موسیٰ پہ آیا کرتا تھا. اس بات کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو ظاہر ہے کہ بہت خوشی ہوئی. پھر کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی. پریڈکشن بھی کر دی. پریڈکشن، کتنی بڑی پریڈکشن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں آیا، کیونکہ آپ کو تو قوم صادق اور امین کہتی تھی. اس موقع پر ورقہ بن نوفل نے یعنی اپنی عمر دیکھی، اپنی قوتوں کا زوال دیکھا، تو حسرت بھری یعنی آہ بھرتے ہوئے یہ بات کہی تھی، کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تمہاری مدد کر سکتا جس وقت تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، قوم کا کیا رد عمل ہوگا. ہر دور میں ایک جیسا ہے نا. بالکل. تو پچھلے ادوار کی وجہ سے آسمانی کتابیں پڑھنے والے جانتے تھے کہ اب کی بار بھی ویسا ہی ہوگا. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال دیا جائے گا، یعنی ہجرت ہوگی. تو آپ امیجن کریں کہ 13 سال پہلے ہجرت کی پیشین گوئی کر دی گئی تھی. تو یوں پہلی وحی علم کی اہمیت لیے ہوئے ہے، اور علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا حکم لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امت کے لیے. امت کا کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو ان پڑھ رہنے کا کوئی جواز حاصل کر سکے، کیونکہ پڑھنا ہے، آپ کے رب کا حکم ہے. پڑھنا ہے اور رب کے نام سے پڑھنا ہے. پڑھنا ہے اور پڑھانے والوں نے کرم کرنا ہے. پڑھنا ہے اور قلم کا استعمال کرنا ہے. پڑھنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی علم دینے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو بڑے قیمتی پہلو ہیں اس صورت میں اور پہلی وحی میں ہمارے لیے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کا جو بڑا فتنہ ہے کہ لوگ اپنے رب کو بھول گئے اور بے خدا تعلیم دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نہ اخلاق ہے، نہ باہمی حقوق و فرائض کا لحاظ ہے، نہ انسانوں کے اندر وہ مروت ہے، نہ انسانوں میں وہ حیا باقی ہے، نہ انسانوں میں صدق ہے، نہ وفا ہے، نہ امانت ہے، نہ ایفائے عہد ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ
اس میں الہی سے تعلق ٹوٹ گیا. ریلی بہت بڑا میسج ہے. سارے علوم میں سے افضل علم، سب سے بڑا علم، عظیم الشان علم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم. اسی کے ساتھ انسان اپنی فطرت پر برقرار رہ سکتا ہے، پیدا کرنے والے کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسماء و صفات کے علم کی وجہ سے انسان کی زندگی کتنی بدل جاتی ہے. نگاہ کے زاویے بدل جاتے ہیں، دل کے حالات و واقعات بدل جاتے ہیں، انسان کا طرز عمل بدل جاتا ہے، اندر سے لے کے باہر تک تبدیلی آتی ہے، اور گھر سے لے کے مدرسے تک، اور منڈیوں بازاروں سے لے کے حکومتی ایوانوں تک تبدیلی آتی ہے. اس تبدیلی کا نقطہ آغاز اقرا ہے کہ اقرا کا سفر ہے، اور کبھی نہ ختم ہونے والا سفر. الحمدللہ رب العالمین. اور استاذہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کے اسماء و صفات پر یقین ہوتا ہے انسان کو، تو پھر یہ بھی بات دل کے اندر بہت زیادہ ثابت قدمی سے جاگزی ہو جاتی ہے کہ ہر عمل جو ہونا ہے وہ من جانب اللہ ہے نا. جی بالکل. تو ہم جب اس بات سے نکل آتے ہیں، یہ والا ایک بہت غلط تصور ہمارے ذہنوں میں ہے کہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہو رہا ہے نا. تو جب اللہ کو ہم بڑا بنا لیتے ہیں اور اللہ اکبر پہ یقین کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے سارے اسماء و صفات پر بھی، تو الحمدللہ زندگیوں میں تو تبدیلی اسی سے آتی ہے. تبدیلی تو اسی سے آتی ہے. اور تبدیلی آج بھی اسی سے آئی ہے، کل بھی اسی سے آئی تھی، اور آئندہ بھی اسی سے. جی انشاءاللہ. یہی ہمارا ایمان ہے. ایمان کے ساتھ ہی عمل صالح وجود میں آتے ہیں، اور ایمان علم کے بغیر نہیں آتا. ایمان کا رشتہ علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اساتذہ جب ہم جیسے قرآن کو پڑھنے کی بات ہوئی، اور پہلے بھی ہم اسی بات پہ فوکس کر چکے ہیں الحمدللہ، تو علم کی اہمیت، جیسے جو دنیاوی علم ہے اس پہ بہت زیادہ فوکس بھی کیا جاتا ہے اور توجہ بھی دی جاتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس کی تو بہت اہمیت ہے. لیکن حشر کے دن سوال تو اس قرآن کے بارے میں ہونا ہے نا پہلے، اور قرآن کے علم کے بارے میں ہونا ہے، اور یہ ہونا ہے کہ علم کتنا حاصل کیا. تو علم حاصل نہیں کریں گے تو عمل کہاں سے آئے گا، اور عمل کا حساب تو دینا ہے. تو استاذہ کس طرح سے دل کھلے کہ قرآن کا علم بھی جو ہے وہ اسی طرح اہمیت کا حامل ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ اپنے کتاب میں فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہہ دو کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ بتاؤ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتی ہے؟ تو دو چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی. دو طرح کے افراد اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک جیسا مقام نہیں پا سکتے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا کہ ایک عالم کی مثال عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی مثال ہے تاروں کے مقابلے میں. سبحان اللہ. تو 14ویں رات کا چاند تو اپنی پوری جگمگاہٹوں کے ساتھ آتا ہے اور تارے پیچھے چلے جاتے ہیں. ہر کسی کی نظر اس چاند کی طرف جاتی ہے. تو اسی طرح سے علم والے کا معاملہ ہے. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو درجے میں بلند رکھا ہے. خود اللہ تعالیٰ کی کتاب بتاتی ہے اور اپنے نبی کا حکم دیا ہے. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آپ کہہ دو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. تو استاذہ یہ ماشاءاللہ یہ والی بات جب یہ حدیث بھی جب سامنے آتی ہے نا تو واقعی یہ بات دل میں اترتی ہے اور شرح صدر ملتی ہے کہ عالم کو عبادت گزار پر فوقیت حاصل ہے، کیونکہ جتنا جتنا علم ملتا جاتا ہے نا انسان کے اندر عاجزی اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور عبادت گزاری میں انسان جتنا آگے بڑھتا ہے نعوذ باللہ اگر ساتھ علم نہ ہو تو وہ تکبر کی طرف لے جاتی ہے، جیسے ہم نے ابلیس کا رویہ بھی دیکھا. وہ قرآن حکیم میں بھی آتا ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے تو اس کے علم رکھنے والے بندے ہی ڈرا کرتے ہیں. خشیت جو ہے نا دل کے اندر اس میں الہی کے علم سے آتی ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ کی تعظیم، اسی سے نمازوں کی کیفیت بدلتی ہے، اسی سے سجدے بدل جاتے ہیں، اسی سے ذکر بدلتا ہے، دعائیں بدلتی ہیں، زندگی بدل جاتی ہے.
اور تقوی بھی تو استاذہ اسی سے اوریجنیٹ کرتا ہے نا کہ جتنا علم بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی تقوی جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے الحمدللہ. خدا دوسری بات خوفی. بھی ہے کہ اس علم کے حصول کے لیے بھی تقوی کی ضرورت ہے. یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی کرائٹیریا بنا دیا کہ علم کے لیے تقوی ضروری ہے اور تقوی کے لیے علم ضروری ہے، اور یوں یہ چیز آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب یہ والی آیت پڑھے نا ھدی للمتقین، مطلب یہ کہ ہدایت تو ہر کوئی چاہتا ہے اور ملتی بھی ہے اس کتاب سے. ہم کچھ بھی چاہیں تو الحمدللہ اس کتاب سے ہمیں مل جاتا ہے، شفا بھی مل جاتی ہے، ڈائریکشن بھی مل جاتی ہے. لیکن ہدایت جو ہے وہ تقوی والوں کو ہی ملتی ہے. تقوی کو اگر الیبوریٹ کریں تو تقوی کا اصل معنی کیا ہمیں سمجھ آتا ہے قرآن کی روح سے؟ اصل میں اس کے معنی تو بہت سے ہیں. جی. جیسے پرہیزگاری بھی ہے، ڈرنا بھی ہے، بچنا بھی ہے. جی. اور پھر اب دیکھیں کہ خوف بھی ہے ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا بھی ہے. لیکن امام ابن تیمیہ نے، شیخ صالح ابن عثیمین نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ بہت شاندار ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی اطاعت کرنا تقوی ہے. سبحان اللہ. تقوی دل کی کیفیت ہے نا. جی. اور دل کیا چاہ رہا ہے؟ دل کیا عبادت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا تقوی ہے. سبحان اللہ. تو تقوی علم کے لیے اور علم تقوی کے حصول کے لیے ضروری ہے. الحمدللہ. اور ساری اخلاقیات کی جڑ، روٹ تقوی ہے. سبحان اللہ. اخلاق حسنہ کی. اور استاذہ جیسے ہم پہلی وحی کی بات بھی کر رہے تھے اور بات ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ نے الحمدللہ کس طرح سے ان کی غمخواری کی، اور وہ پہلی پھر خاتون بھی تھیں جو اسلام لے آئیں الحمدللہ. تو اس کے بعد بھی تو ہمیں مطلب جو سب سے پہلے اسلام لائے ہمیں مختلف لوگوں کے بارے میں ملتا ہے. تو آپ ضرور بتائیے کہ وہ کون لوگ تھے جو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے؟ سب سے پہلے ایمان لانے والی تو حضرت خدیجہ تھی. جی. ایک عورت الحمدللہ. بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ اگرچہ چھوٹی تھیں جی. لیکن یہ سب بچیاں، یعنی 5 یہ پہلے لوگ جو ایمان لائے ہیں. نارملی ان میں بنات رسول کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، اور حضرت خدیجہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ ضمناً آتا ہے کہ خواتین میں سے وہ ایمان لائیں. حالانکہ مردوں عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھی. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح سے حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ. الحمدللہ. اور استاذہ الحمدللہ وہ لسٹ جو شروع ہوئی وہ چلتی چلتی ہم تک بھی پہنچی الحمدللہ. ہم بھی اس میں شامل ہیں الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. آج کے دن پہ ہم نے بہت خوبصورت باتیں کی، اور پہلی وحی کی جب بات آتی ہے نا تو ایک دم سے دل دوبارہ سے اسی طرح سے اسی ماحول میں پہنچ جاتا ہے اور قرآن سے جڑ جاتا ہے. اور کیا حالات ہوں گے اس وقت اور کتنا پرمشقت دور تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور ہمیں ان کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر استاذہ. اور میں ضرور آج کے دن پر خاص طور پر آپ سے کہوں گی کہ دعا ضرور کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام سے جوڑے، اللہ ہمیں اس قرآن سے جوڑے اور اس پر عمل کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آمین. ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، آمین. ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دے. آمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے غموں کا مداوع اس کلام کو، اس قرآن کو بنا دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو، مردوں، عورتوں کو اس کا علم نصیب فرمائے، آمین. اس علم کے مطابق عمل کرنا نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس کتاب کی، اس علم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو پریفرنس دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آمین. جزاک اللہ خیر استاذہ. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے. جی، آج کے دن پر الحمدللہ ہم نے آغاز کیا پہلی وحی سے، کیونکہ یہ قرآن کی باتیں ہیں تو قرآن کا آغاز الحمدللہ پہلی وحی سے ہوا، اقرا سے ہوا،
اور پہلی وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہم آج کے دن پر خصوصی طور پر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو کہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کو اپنے دل میں اتارتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں سنوارتے ہیں اور جنت کے راستے کے مسافر بن جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.